بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینۃ۔ پارہ 22 سورہ احزاب رکوع 8 آیت نمبر 60 تا 62۔ آیات مذکورہ میں تنبیہ ہے ان منافقین کو جن کے دلوں میں مرض ہے نفاق کا، شرارت کا، خباثت کا، مسلمانوں کے خلاف غلط افواہیں پلاتے ہیں، اہل ایمان کو پریشان کرتے ہیں، اور اگر یہ لوگ اپنے حرکات سکنات بد سے باز نہیں آئے تو ایک نہ ایک دن ان کے خلاف اخراج کا فیصلہ ہوگا اور حکم صادر کریں گے۔ پھر تم مدینہ منورہ میں رہنے کے قابل نہیں ہوں گے، تمہارے پاس بہت کم وقت ہوگی، تم ہر طرف ذلیل اور خوار ہوں گے، نکالنے کے بعد تمہیں امن مقدر نہیں ہوگی، تم جہاں بھی ملو گے تمہاری پکڑ دکڑ ہوگی اور مار داڑ کی جائے گی۔ کنیزوں کو، مسلمان عورتوں کو چھیڑنا منافقین کا شیوہ ہے، طور ہے، طریقہ ہے۔ اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ علی الاعلان اسلامی احکامات اور مسلمانوں کے خلاف حرکات بد سے باز نہیں آئے تو ان کو سزا دی جائے گی، اور اگر یہ دین اسلام کی مخالفت اور مسلمانوں کے خلاف حرکات و سکنات سے باز آ گئے، اگرچہ یہ منافقین در پردہ اپنے چالوں میں لگے رہیں گے تو پھر یہ سزا اس کے لیے نہیں ہے۔ دراصل منافقین دو شرارتوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف افواہیں بھی پلاتے ہیں، مسلمان عورتوں کی توہین بھی کرتے ہیں۔ تو اگر یہ لوگ ان شرارتوں سے، خباثتوں سے باز نہیں آئے تو یہ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، اس کا حکم ہے۔ یعنی یہ لوگ جہاں بھی رہیں گے ان پر لعنت ہوگی، جہاں بھی ملیں گے ان کو گرفتار کی جائیں گی، قتل کر دی جائے گی۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھے کہ یہ سزا عام کفار کی نہیں ہے، یہ مجرمین کی ہے جس پر جرم ثابت ہو جائے۔ عام کافر کا یہ حکم نہیں ہے، اور بے شمار قرآن و سنت کے آیات و احادیث اس پر شاہد ہے کہ عام کفار کے لیے شریعت مطہرہ میں یہ حکم نہیں ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات تو یہ ہے کہ کفار کو، منکرین کو، جو بھی ہے، سب سے پہلے اس کو دعوت اسلام دیا جائے، ان کی شکوک اور شبہات دور کیا جائے۔ اگر اسلام قبول نہ کرے تو مسلمانوں کے تابع رہ کر ذمہ بن کر رہے اور ذمہ رہنے کا حکم دیا جائے۔ اگر وہ اس تابعداری اور ذمہ ہونے کو قبول کرے تو مسلمانوں پر ان کے مال، جان، عزت کے تحفظ لازم ہے۔
البتہ جو اسلام بھی قبول نہ کرے، ذمہ ہونا بھی قبول نہ کرے، جنگ پر بھی آمادہ ہو جائے، تو اس کے خلاف لڑنے کا حکم ہے۔ آیت مذکورہ میں ان لوگوں کو مطلقاً قید و بند اور قتل کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاملہ منافقین کا تھا، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور مسلمان کہتے ہوئے پھر بھی اسلامی احکامات کی سرعام مخالفت کرتے تھے۔ تو پھر یہ کیسی مسلمانی ہے کہ اسلام کی مخالفت بھی کرے، اسلامی احکامات کا انکار بھی کرے، قرآن و سنت کو بھی نہیں مانے، بعد الموت کو بھی نہیں مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلیم نہ کرے، دین اسلام کے احکامات کو بھی تسلیم نہ کرے؟ شریعت مطہرہ میں تو اس کو مرتد کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ تو شریعت کی کوئی مصالحت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ تائب ہو کر مسلمان ہو جائے، دین اسلام کے احکامات قولاً فعلاً اعتقاداً تسلیم کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ ارتداد کی سزا قتل ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات، صحابہ کرام کے اجماعی تعامل یہ ثابت ہے۔ مسیلمۃ الکذاب اور ان کے جماعت کے خلاف باجماع صحابہ جہاد ہوا تھا، مسیلمۃ الکذاب کو واصل جہنم کیا تھا۔ شرائع من قبلنا میں بھی مرتد کی سزا جو تھی وہ بھی قتل تھی۔ بہرحال فرمایا لئن لم ينتهِ المنافقون، اگر یہ منافقین باز نہ آئے، والذین، اور وہ لوگ فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض ہے، والمرجفون، اور وہ افواہ اڑانے والے، فی المدینۃ، مدینہ منورہ میں، لنغرینک، تو ہم تجھے مسلط کر دیں گے، بہم، ان پر، ثم لا یجاورونک، وہ تمہارے پاس نہیں رہ سکیں گے، فیہا، اس مدینہ میں منورہ میں، الا قلیلا، مگر تھوڑی مدت، ملعونین، لعنت کی ہوئی ہے ان پر، اینما ثقفوا، جہاں بھی پائے، اخذوا، پکڑے جائے، وقتلوا، قتل کی جائے، تقتیلا، خوب قتل کرو۔ سنت اللہ، سنت ہے اللہ کی، فی الذین، ان لوگوں میں، خلو، جو گزرے ہیں، من قبلہم، من قبل، اس سے پہلے، ولن تجدا، اور آپ ہرگز نہیں پائیں گے، لسنت اللہ، اللہ کی سنت میں تبدیلاً، کوئی تبدیلی۔ وصلی